معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ ملک کو لوٹنے والے لندن میں عیاشیوں میں مصروف ہیں. پلیٹلیٹس کی بنیاد پر عدالتوں سے ریلیف لینے والے اپڈیٹ نہیں دے رہے. بھائی کی تیمارداری کے لیے جانے والا سازشوں میں مصروف ہے. میڈیکل رپورٹ وقت پر جمع نہ کرائی تو حکومت عدالت جائے گی. سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی برائے اطلاعات کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی بیماری اقتدار کے جانے سے جڑی ہوئی ہے. بیماری کو فرار کا ذریعہ بنایا گیا. پنجاب حکومت نے رپورٹ جمع کرانے کی ڈیڈ لائن دی ہے. اگر ڈیڈ لائن کے مطابق رپورٹ جمع نہ کرائی تو میڈیکل بورڈ کی تجاویز کی روشنی میں حکومت عدالت میں آپ کی ساری کارستانیاں لے کر جائے گی. فردوس عاشق اوان نے کہا کہ ایک بیمار علاج کے لیے اور ساتھ ایک سہولت کار گیا. شہباز شریف پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں. وہ نت نئے ہیٹ پہن کر روز سیاسی اداکاری کرتے ہیں کہ جناب جن پلیٹلیٹس کی بنیاد پہ آپ نے عدالت سے عارضی چھٹی لی ہے علاج کے لیے، آج اتنے ماہ گزرنے کے باوجود آپ نے کوئی ان پلیٹلیٹس کی داستان اس قوم کو نہیں سنائی، کیونکہ یہ ایسی پراسرار بیماری تھی جو اقتدار کے جانے سے جڑی ہوئی ہے، جس کو آپ نے ذریعہ بنایا اپنے فرار کا. اور پنجاب گورنمنٹ نے آپ کو جو ڈیڈ لائن دی ہے، اس ڈیڈ لائن میں اگر آپ نے وہ رپورٹ جمع نہ کرائی تو میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں حکومت اس عدالت کے سامنے وہ آپ کی ساری کارستانیاں لے کے جائے گی کہ ایک بیمار جو علاج کے لیے گیا، وہ اس کے ساتھ ایک سہولت کار جو اپنے بھائی کے علاج کے لیے کیا، وہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے. اور وہ نت نے ہیٹ پہن کے، وہ اداکاری کر کے، وہ مداریگر سیاسی اداکار بن کے روز جس طرح چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں، وہ یہ تاثر دینے میں مصروف ہے کہ یہ حکومت جو ہے عوام کے درد سے ناآشنا ہے. انہوں نے کہا کہ گندم اسمگلنگ میں ملوث افسران کو گرفتار کیا گیا ہے. عوام دشمن مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. حکومت کی پالیسیوں کا محور غریب عوام کی فلاح و بہبود ہے. ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں 5% اشرافیہ نے پورے ملک کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا. ماضی کے حکمرانوں نے پاکستان کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے سیاست کی. تاہم وزیر اعظم عمران خان کا نظریہ پرانے سیاستدانوں سے منفرد ہے. وہ اپنی ذات سے ہٹ کر ملک کی فکر کر رہے ہیں اور خود مختار ادارے چاہتے ہیں. حکومتی پالیسیوں کی بدولت ملک معاشی بحران سے نکل رہا ہے. جو مشکل ترین کام ہے، یہاں پاکستان میں جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے اپنی سیاست کو بچانے کی بات کی. انہوں نے اپنی مقبولیت کے لیے ایسے فیصلے کیے کہ جس سے وہ قادآور شخصیات میں بدلتے رہے اور پاکستان کا قد نیچے جاتا رہا، کیونکہ ان کی پالیسیز اپنی ذات اور اپنی سیاست کو بچانا تھا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے اپنی مقبولیت کے گراف کو وقتی طور پہ پس پشت کرتے ہوئے اس وقت پاکستان کی فکر کر رہے ہیں. معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہیں. ان کے ملک میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. بیرون ملک مقیم پاکستانی عمران خان کے سچے سپاہی ہیں. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ مجھے ایم کیو ایم کا نہیں معلوم، میں تو سپریم کورٹ کے حکم پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملنے کراچی آیا ہوں. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کے لیے وقت لیا ہے. مجھے نہیں معلوم ایم کیو ایم کا، میں تو مراد علی شاہ سے ملنے آیا ہوں اور سپریم کورٹ کی ہدایت ہے کہ میں ان سے مل کے فیصلہ. کے سی آر کے لیے 38 کنال زمین خالی کروا لی ہے. انہوں نے کہا کہ ریلوے کی زمین سندھ حکومت کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. کراچی میں ریلوے کی جتنی اہم زمینیں ہیں انہیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. شیخ رشید نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں، ہم سے بزنس پلان مانگا ہے. کراچی ریلوے کی شہرگ ہے، اسے نظر انداز کیا گیا. ریلوے کے لیے سپریم کورٹ کا فل بینچ کا ڈیسیژن ہے کہ 5 سال سے زیادہ اس کی ایک مرلہ زمین بھی کسی کو لیز پہ نہیں دی جا سکتی. یہ فل بینچ کا ڈیسیژن ہے. وہ وقت چلے گئے
जब 99 साल के लिए लोग ज़मीनें देते थे। उन्होंने कहा कि रेलवे के तमाम स्कूल और अस्पताल प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर चलाएंगे। तेजगाम हादसे में पहले सिलेंडर फटा या पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, इस बात का फैसला नहीं हो सका। वजीर रेलवे ने कहा कि रेलवे के खसारे में 4 अरब रुपए कम किए, आइंदा 6 अरब कम करेंगे। जिंदगी में पहली बार वजीर आला सिंध से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ML1 का मंसूबा पहले मुकम्मल होगा या कराची सर्कुलर रेलवे का, ये अभी नहीं बता सकता। डैम फंड के लिए 100 में से 1 रुपया रखा है, इससे कोई कयामत नहीं आ जाती। डैम फंड का आपने बात की, 100 रुपये पे 1 रुपया रखा हुआ है, कोई क़यामत नहीं आ जाती। शेख रशीद ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए रेलवे की 4 अहम प्रॉपर्टियां वापस लेंगे। इसी तरह ये 4 मेजर प्रॉपर्टियां हमने आपको बताई हैं, 4 मेजर प्रॉपर्टियां सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए वापस लेंगे। अंग्रेज ऐसा ट्रैक बिछा कर गया है जिस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। 1861 का हमारा ट्रैक है। अंग्रेज़ ऐसे नक्शे बना गया कि अंग्रेज़ की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कोरोना वायरस को पाकिस्तानी मईशत के लिए भी बड़ा इम्तहान करार दिया। कोरोना वायरस पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत बड़ा इम्तहान है। सारा फाइबर जो चीन से आता है, सारी पोर्टें बंद हैं और सारी जो मशीनें हैं, शटल जो कपड़ा बुनती हैं, खड्डियाँ हैं, वो सारी पंजाब में बंद होने जा रही हैं और इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी बहुत असर पड़ेगा। 80 लाख पैसेंजर ज़्यादा किया और ये सीजनल। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तिलाफ मामूल का हिस्सा हैं, सारे मामला जल्द ठीक हो जाएंगे। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि चौधरी बरादरान से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इत्तेहादियों में कई चीज़ों पर इख्तिलाफ राय होता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरे चौधरी बरादरान से बरतानिया के वक्त के ताल्लुकात हैं। मेरा नहीं ख्याल ये इख्तलाफात हैं, सब मामला ठीक हो जाएंगे। इत्तेहादियों में कई चीज़ों पे इख्तलाफ राय होता है। इख्तलाफ राय यार ज़िंदगी का हिस्सा है और ये स्ट्रेंथ होती है इख्तलाफ राय जो होती है। तो चौधरी बरादरान के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। मेरे उनके साथ जो ताल्लुकात हैं बरतानिया जब मैं था उस वक़्त से हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा ये इशू है। इंशाल्लाह ये तमाम इशूज़ जो हैं इत्तेहादियों के साथ खुश असलूबी से हम इनको हल कर लेंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमारे जितने भी इत्तेहादी हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के बयानात ज़िम्मेदाराना हैं। उनका कहना था कि इत्तेहाद टूटने से हुकूमत को नुकसान होगा। हमारा इत्तेहाद हुकूमत और मुल्क दोनों के लिए ज़रूरी है। जब इलेक्शन आएंगे तो उसमें भी हम इत्तेहादी बनकर लड़ेंगे। मुल्क की मईशत के हवाले से सवाल पर उनका कहना था कि मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट डेफिसिट था। कौन सा मुल्क आगे बढ़ेगा जिसका 90 बिलियन सालाना आगे चला जाए। अब मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। IMF और वर्ल्ड बैंक भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी सही सिमत में जा रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि देखें, सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज था मईशत के लिए वो करंट अकाउंट डेफिसिट था। जो डॉलर मुल्क से बाहर आते थे और मुल्क के अंदर आते थे, उनमें सालाना डेफिसिट 19 बिलियन डॉलर का था। मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क आगे बढ़ सकता है जिसका 19 बिलियन डॉलर सालाना वो लास्ट में चला जाए। हमने पिछले 6 महीनों में उस डेफिसिट को 75% कम किया है। तो इकॉनमी जो है इंशाल्लाह राइट डायरेक्शन में जा रही है। कोरोना वायरस से मुतालिक चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि मैं चीन के अवाम और हुकूमत से इजहार हमदर्दी करता हूँ। दुआ है चीन इस मौजी मर्ज से जल्द छुटकारा हासिल कर ले। यकीन है चीन अपनी हिकमत अमली से वायरस से निजात हासिल कर लेगा। पाकिस्तानी तुलबा के हवाले से कुछ नहीं कह सकता, इसलिए हुकूमत हिकमत अमली बना रही है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान का कहना है कि अमेरिका की सफरी एडवाइजरी में बेहतरी सिक्योरिटी सूरत हाल का एतराफ़ है। पाकिस्तान में सयाहत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अपना के इजलास से खिताब किया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने पाक अमरीका ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर शुरका को ब्रीफ किया।
اسد مجید خان نے وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ ملاقاتوں کے حوالے سے آگاہ کیا، جبکہ شرکاء کو پاکستانی معیشت اور سلامتی کی صورتحال پر بھی بریف کیا گیا۔ پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا کی خدمات کو سراہتے ہیں۔ امریکہ کی سفری ایڈوائزری میں بہتری سیکیورٹی صورتحال کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک نے بھی سفری پالیسی پر نظر ثانی کی، پاکستان میں سیاحت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ اسد مجید کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی میں بھارت نے کشمیریوں کو قیدی بنا رکھا ہے، مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں مظالم رکوانے کے لیے کردار ادا کرے۔ اس سے قبل ایک موقع پر اسد مجید کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر پر مرکوز ہے، امریکی صدر بھی اس مسئلے پر سنجیدہ ہیں، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہاں سب کا حال پشاور BRT جیسا ہے، جس شہر میں BRT جیسا منصوبہ ہو وہاں ایک ووٹ نہیں ملتا، لیکن سب جیت گئے، پھر بھی حکومت کہتی ہے دھاندلی نہیں ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں تحفظ مدارس کانفرنس سے خطاب میں کہنا تھا کہ گندم، چاول اور کپاس کسی کا ہدف بھی پورا نہیں، جبکہ روپے کی قدر گرا کر بھی برآمدات کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ دھاندلی زدہ الیکشن کو ہم نے تسلیم نہیں کیا اور اس حکومت کی مخالفت جہاد ہے۔ ایک ایک طبقہ پریشان ہے آج، اور سب کا حال آپ کے پشاور کی BRT کا ہے۔ BRT جیسا کسی شہر میں منصوبہ ہو وہاں ایک ووٹ بھی اس پارٹی کو نہیں مل سکتا، یہاں سارے جیت گئے ہو، تو دھاندلی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا دھاندلی کی پیداوار حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ مولانا نے الزام لگایا کہ کشمیر بیچنے والے اب کس منہ سے کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں نکال رہے ہیں، کشمیر پر امریکی ثالثی کی حمایت والے کو کیا خبر کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فاٹا میں آپریشنز کی حمایت کرنے والے آج وہاں لاشوں پر واویلا کر رہے ہیں، جن پارٹیوں نے فاٹا انضمام کے حق میں ووٹ دیا وہ قوم سے معافی مانگیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ کس کے سامنے روئیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ آج چاہتی ہے کہ مدارس کو ختم کریں، جبکہ ہم نے آزادی مارچ میں دنیا کو بتا دیا کہ ہم منظم اور پرامن لوگ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی، حکومت نے صرف ایک سال میں قرض لینے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، حکمرانوں کو ووٹ دینے والے آج اپنا سر پیٹ رہے ہیں۔ آج امریکہ دنیا پر حکومت کر رہا ہے اور عالمی سطح پر امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ مدارس کا خاتمہ ہو، لیکن ابتدا مدارس کے کردار کو ختم کرنے اور اس کو کم از کم کرنے سے کرو۔ کراچی کے علاقہ فیڈرل بی ایریا میں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ نے پولیس کے ہمراہ کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا ہے۔ فیڈرل بی ایریا میں خفیہ اطلاع پر اسپیشل سیکیورٹی یونٹ اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کر کے ایک مکان سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا۔ برآمد ہونے والے اسلحے میں 38 SMG، 9 RPG، 60 دستی بم، 10 ڈیٹونیٹر، 7 مارٹر گولے، 75 میگزین، بارود سے بھرے 53 باکس، ایک سیٹلائٹ فون اور 2 پاسپورٹ بھی شامل ہے۔ حکام کے مطابق کارروائی کے دوران کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، تاہم برآمد کیے جانے والے اسلحے کے حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت نہ ہونے کے باوجود اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ اگر کسی نے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن پورے پروگرام کو غلط کہنا ٹھیک نہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ کا نام تبدیل کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ کراچی پریس کلب پر ریلی کے شرکاء سے خطاب میں وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے کہا کہ 2010 میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام قومی
اسمبلی اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت نہ ہونے کے باوجود اتفاق رائے سے منظور ہوا۔ حکمران کہہ رہے ہیں اسے سیاسی نام دیا گیا۔ سعید غنی نے کہا کہ 2013 میں نون لیگ کے دور میں بھی اس کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، جب انہیں پتا چلا کہ قانون کے بغیر نہیں ہو سکتا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ 2010 میں جب یہ پروگرام شروع ہوا تو تمام ممبرز کو یکساں یہ فارم تقسیم کیے گئے۔ ہر ممبر کو 8000 فارم دیے گئے اور کہا گیا کہ یہ فارم اپنے حلقے کے غریب لوگوں میں تقسیم کریں۔ یہ کہنا کہ فارم صرف پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دیے گئے غلط ہے۔ ہم بے نظیر مزدور کارڈ لا رہے ہیں۔ بے نظیر کا نام لوگوں کے دلوں میں لکھا ہوا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام کے حوالے سے جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا قانون قومی اسمبلی اور سینٹ میں آیا تو دونوں ایوانوں سے یہ قانون اتفاق رائے سے منظور ہوا۔ نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں نے بلکہ اس وقت کی اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے بھی اس قانون کو سپورٹ کیا۔ تو یہ جو آج یہ بونے حکمراں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ تو سیاسی مقصد تھا اور سیاسی نام دیا گیا تھا، اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، تو ان عقل کے اندھے حکمرانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ قانون بنا تو پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این نے، پی ایم ایل کیو نے، جماعت اسلامی نے، جمعیت علماء اسلام نے، ایم کیو ایم نے اور دیگر جتنی چھوٹی جماعتیں یا آزاد ممبر تھے پارلیمنٹ کے اندر، ان سب لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس پروگرام کو ووٹ دیا، اس قانون کو منظور کروایا، بلکہ اس نام کو بھی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام ہے اس نام سے اس قانون کو منظور کروایا تھا۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا دیا ہوا نام نہیں ہے، یہ قانون اور یہ نام اس وقت اسمبلی میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے سے رکھا تھا، اور اس نام کو تبدیل کرنے کے لیے اگر کسی کو تکلیف ہے، کسی کو شوق ہے تو اسمبلی میں جائے اور وہاں سے اس قانون کو تبدیل کروائے، اس کا نام تبدیل کروائے۔ مظاہرے میں شریک سیدہ اقربہ فاطمہ کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو کا نام اور ان کی تصویر ہٹانے کی ہر پلیٹ فارم پر مذمت کریں گے۔ بے نظیر ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ بات یہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ یہ جو ان کی میں کہوں گی گری ہوئی حرکت ہے کہ وہ اسلامک دنیا کی پہلی وزیر اعظم خاتون تھی جن کا نام ہٹانے کی اور جن کی تصویر ہٹانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ ناکام ہوگی انشاءاللہ، اور ہم اس کی ہر سطح پہ پرزور مذمت کرتے ہیں، گراؤنڈ میں بھی اور پارلیمنٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ آئی جی کا ٹینیور 3 سال کا ہوتا ہے، اس کو ہٹانا ہے تو اس کی چارج شیٹ اسمبلی میں لائی جائے، آئی جی پر لگے الزامات ثابت کیے جائیں۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ انصاف ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان واحد لیڈر ہیں جنہوں نے 30 سال کی گند کو صاف کیا ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ کرپٹ مافیا اگر باہر ہیں تو ان کی وہ رہائی بھی عارضی ہے، جیلیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ملک قرضوں میں اور کرپشن میں گھرا ہوا تھا تو وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دلیرانہ فیصلوں سے ملک کی صورتحال کو بہتری کی طرف کیا۔ ہم ملک اور قوم کو ترقی کی طرف لے کے جانے کے لیے کاوشیں جاری ہیں، تو دوسری طرف وہ کرپٹ مافیا جیلیں جن کا انتظار کر رہی ہیں، اگر کہیں ان کی روانگی بھی ہوئی ہے تو عارضی ہے۔ دوسری جانب ایک ڈس انفارمیشن فیکٹریز ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں۔ کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ عمران خان نے نوکریاں دینے سے منع کر دیا۔ ارے عقل کے اندھو یہ تو دیکھو لو عمران خان نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نوکریوں کے ساتھ ساتھ ہم کاروبار کے مواقع اتنے پیدا کر رہے ہیں کہ ہماری انشاءاللہ نوجوانوں کو وہاں سے بھی پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ڈھونگ رچایا گیا، اس میں کچھ ہماری بھی کوتاہی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ سب نے ملک کو لوٹا، کسی نے جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے اور کسی نے شوگر ملز کے ذریعے یہ کام کیا۔ جنہوں نے ملک کو لوٹا، کسی نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے، کسی نے پاناما کے ذریعے، کسی نے چودھری شوگر مل کے ذریعے، تو کسی نے اومنی کے ذریعے، مطلب مختلف انداز سے پاکستان کو لوٹا گیا۔ لیکن آج الحمدللہ اگر ان پہ سختی آ رہی ہے جنہوں نے ملک کو لوٹا، لیکن غریب عوام کے لیے تو بہتری آ رہی ہے الحمدللہ۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ نوکریاں فراہم کریں گے
انہوں نے 100 ارب روپے نوجوانوں کو لون دینے کے لیے رکھے ہیں اور اس سلسلے میں سندھ میں 70,000 درخواستیں بھی منظور ہو چکی ہیں۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ آج پاکستان میں 100 ارب روپے رکھ دیے گئے اور افتتاح بھی ہو چکا اس کا۔ 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں نوجوانوں کو لون دینے کے لیے تاکہ ان کی عزت نفس بھی بحال رہے اور وہ 1 لاکھ سے 50 لاکھ تک کے لون جاری کرنے شروع کر دیے گئے ہیں اور 70,000 درخواستیں تو صوبہ سندھ میں اپروو ہو چکی ہیں۔ 190 ارب احساس پروگرام کے لیے رکھے گئے ہیں اور اس پروگرام میں ہیلتھ کارڈ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ صوبے میں آٹے کے بحران کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ سندھ کے چوہے اور حکمران آٹا کھا گئے، سندھ کے ناکام حکمران اس کے تمام تر ذمہ دار ہیں۔ آٹے کی ذمہ دار ساری شارٹیج سندھ سے آئی، پیپل پارٹی کے چوہے آٹا کھا گئے، ان کے وزیر آٹا کھا گئے، ان کے مشیر آٹا کھا گئے، ان کے ممبر آٹا کھا بیچ دیا آٹا چوری کر گئے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ مراد علی شاہ ایک بل پاس کروا دیں کہ جو ان کے خلاف آواز اٹھائے اس کی گردن اڑا دیں، کیونکہ جب تک یہ بل پاس نہ ہوگا ہماری آوازیں نکلتی رہیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ IG سندھ کے معاملے کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، وزیر اعظم کو خط لکھنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے باہر الگ اور عدالت میں الگ باتیں کی ہیں۔ IG کا ٹینیور 3 سال کا ہوتا ہے، اس کو ہٹانا ہے تو اس کی چارج شیٹ اسمبلی میں لائی جائے، IG پر لگے الزامات ثابت کیے جائیں۔ سائیں سید مراد علی شاہ صاحب والی ریاست، یہی کہہ دوں جس انداز سے ان کا طریقہ ہے، جس انداز سے وہ بیہیو کرتے ہیں، لگتا ہے کہ ہم سب ان کی رعایا ہیں کہ جس کی بات پسند نہ آئے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ مراد علی شاہ صاحب، آپ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں جو بل پاس ہوتا ہے بس وہ سب کچھ ہے، تو ایک کام کیجئے، آسان مشورہ ہے، ایک بل پاس کرا دیجئے کہ یہ جتنے لوگ اپوزیشن میں ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، جو آپ کے خلاف بات کرے بل پاس کرا دیں، جو بیان دے، جو بات کرے، جو آواز اٹھائے اس کو پھانسی دے کے لٹکا دیا جائے۔ بل آپ کرا سکتے ہیں نا، میجورٹی آپ کے پاس، ارے آپ کے پاس صحیح 99 لوگ ہیں اسمبلی میں، اور سندھ اسمبلی کا پاس کیا وہ بل پاس کرا دیں۔ اور اس چٹھی کا میں بتانا چاہتا ہوں